ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے سختیاں بھی برداشت کی ہیں، ہم نے ظلم بھی برداشت کیے ہیں، ہم نے جیلیں بھی بھگتی ہیں۔ جماعت اسلامی کا کوئی فرد نہ جھکا ہے نہ بکا ہے۔ ہم ہر صورت میں آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اور امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری سے بات کرتے ہیں۔ سر، 10 دن میں 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گیس آتی نہیں ہے، بل دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر کیا کہیں گے اور آپ لوگوں کا لائے عمل اگلا کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں نے تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک سال میں سوئی گیس کی قیمتوں میں 3 بار اضافہ ہوا ہے اور یہ مجموعی طور پر 1100% اضافہ ہے۔ جو سلیب ہیں وہ اس طرح کے بنائے گئے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ دیا سلائی سے چولہا جلائیں اور اس کو بند کر دیں تو 1 یونٹ جو ہے وہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے اور آپ سلیب شفٹ ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو یہ ایک اس طرح کا گیم انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ گرمیوں میں حکومت جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے ذریعے سے عوام کا خون نچوڑتی ہے اور سردیوں میں چونکہ بجلی کا بل زیادہ نہیں بڑھایا جا سکتا، اس لیے سوئی گیس کے بلوں کے ذریعے سے خون نچوڑتی ہے۔ ایک عام آدمی جس کا بل 10,000 12,000 روپے آتا تھا، میں اپنا ذاتی بل بتاتا ہوں کہ 85,000 روپے کا سوئی گیس کا بل آیا۔ تو کیسے ہم اس کو ادا کریں؟ ہماری سوئی گیس کے افسران سے کل ملاقات ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ۔ انہوں نے بھی معذوری کا اظہار کیا ہے کہ قیمتوں کا تعین تو حکومت کرتی ہے اور حکومت اپنی ضروریات کے مطابق کرتی ہے۔ ہم تو بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشی مسئلہ ہے یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک اشرافیہ کی جو مراعات ہیں ان کو ختم نہ کیا جائے۔ بے شمار گاڑیاں ہیں جو مفت پٹرول پر چلتی ہیں، افسران، جرنلز، ججز یہ مفت مراعات حاصل کرتے ہیں اور لاکھوں روپے تنخواہیں بھی وصول کرتے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنی روزی کے ذریعے سے، اپنے رزق حلال کمانے کے ذریعے سے اپنی بجلی کا بل بھی ادا کرتا ہوں، اپنی آمد و رفت کا پٹرول بھی میں خود اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں، تو یہ مراعات یافتہ طبقہ جو لاکھوں روپے میں کماتا ہے یہ کیوں اپنی جیب سے اپنے آمد و رفت کے اخراجات پورے نہیں کرتا؟ لیکن نا سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے نا کہ IMF کا پیچھے سے دباؤ ہے اور قیمتیں تو بڑھانی مجبوری ہیں، آگے سے یہ شو کرواتے ہیں آپ تو۔ دیکھیں، یہ IMF کا دباؤ تو یقیناً ہوگا۔ جب آپ ان سے قرضے لیں گے تو وہ اپنے قرضے کی واپسی کے لیے تو دباؤ ڈالیں گے، لیکن یہ تو آپ کا کارنامہ ہے، آپ کا ہنر ہونا چاہیے، آپ کے اندر صلاحیت اور اہلیت ہونی چاہیے کہ اپنی آمدن میں اضافہ کریں۔ آپ اخراجات میں تو مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اپنی مراعات بڑھا رہے ہیں، اسمبلی کے ارکان کی مراعات بڑھا رہے ہیں، وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی انکم میں اضافہ نہیں کر رہے۔ انکم میں جب آپ اضافہ نہیں کرتے ہیں تو آپ ٹیکس لگاتے ہیں عوام پر اور عوام جو ہے وہ اس میں پستی چلی جاتی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے بل ادا کرنے پر اور سوئی گیس کے بل ادا نہ ہونے پر، پیٹرول کا بوجھ برداشت نہ کرنے پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ مافیاز کے حوالے حکومت کر دی گئی ہے۔ مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیوں کو جو ہے وہ مینڈیٹ پریزنٹ کیا گیا، ان کو پیش کیا گیا ہے، جو عوام کے ذریعے سے منتخب نہیں ہوئے بلکہ ان کو دیا گیا ہے مینڈیٹ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کا جعلی مینڈیٹ ہوتا ہے اس سے جو بھی حکومت برآمد ہوگی وہ کبھی بھی عوام کا نہیں سوچے گی بلکہ وہ ان لوگوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے اشاروں پر چلے گی جنہوں نے ان کو یہ مینڈیٹ پیش کیا ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر معاشی طور پر اور امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک اشرافیہ سے مراعات حاصل کر کے غریب لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی۔ سر، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب دعوے کیے تھے انہوں نے کہ میں مہنگائی کم کر کے دکھاؤں گی۔ آپ کی نظر میں کیا مہنگائی کم ہوگی آنے والے دور میں یا بڑھے گی؟ دیکھیں، میں نے وہ تقریر سنی ہے محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی، جس میں انہوں نے بے شمار مراعات کا اعلان کیا ہے نوجوانوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے،
لیکن یہ جو ساری مراحت ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں کہ حکومت دے گی اور عام فرد اور مراحت لینے والا فرد جو ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوگا. کوئی بھی ایسی پالیسی بیان انہوں نے نہیں دیا جس سے لوگوں کی زندگی میں سہولت آ سکے, لوگوں کو ایسی مراحت ملیں جو سب کے لیے حاصل کرنا آسان ہو. نوجوانوں کو اگر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے تو وہ مخصوص لوگوں کو دیے جائیں گے, لوگوں کو اگر گزارا الاؤنس دیا جائے گا تو وہ مخصوص لوگوں کو دیا جائے گا, ہسپتال میں مراحت اگر حاصل ہوں گی تو وہ بھی کارڈ کے ذریعے سے مخصوص لوگوں کو حاصل ہوں گی جنہوں نے کارڈ حاصل کیا ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری آرٹیفیشل گفتگو ہے, آرٹیفیشل تقریریں ہیں, اس کے ذریعے سے عوام جو ہے اس کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے. عوام کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا کہ یہ بجلی کے بل میں کمی کریں, اس کو اس قابل کریں کہ ایک عام آدمی دینے کے قابل ہو. میں تو پریشان ہوں کہ سوئی گیس کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں اور لوگ والنٹیئرلی گیس کے کنیکشن منقطع کروا رہے ہیں اس لیے کہ وہ بل ادا نہیں کر سکتے. اب اگر اس طرح یہ جو سوئی گیس کی کمپنیاں ہیں اگر ان سے لوگ گیس خریدنا ختم کر دیں گے, لوگ بل دینے ادائیگی کے قابل نہیں ہوں گے, ان کے کنیکشن کٹ جائیں گے, تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ ایسے تو ملک نہیں چل سکتا. اس کے لیے تو ہم نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ بھئی آپ کسی صورت میں گیس منقطع نہ کریں, آپ میٹر نہ کاٹیں, بلکہ قسطوں میں ان سے پیسے وصول کریں. اول تو اس میں رعایت دیں, سبسڈی دیں. سبسڈی کے بغیر جو ہے یہ جو یوٹیلیٹیز ہیں یہ اس طرح یہاں پر جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے ہمیشہ باہر رہیں گی. اس لیے اب یہ دیکھیں نا, رمضان المبارک آ رہا ہے, اس میں انہوں نے پیشکش کر دی ہے کہ جی ہم مخصوص حالات میں مخصوص لوگوں کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سے مراحت دیں گے. بھئی آپ ایک ہی دفعہ اعلان کریں, کم مراحت کا اعلان کریں, لیکن جو سب کے لیے ہو, سب کو وہ مراحت ملیں, وہ اس میں غریب بھی ہو, سفید پوش لوگ بھی شامل ہوں. یہ تو ایسا مطلب ہے وہی نا جی, حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم دینے والے ہوں اور عوام ہم سے لینے والے ہوں تاکہ ہمارا ہاتھ اوپر رہے, لوگ ہماری اس بات پر تعریف کریں کہ ہم نے لوگوں کو کچھ دیا ہے, حالانکہ وہ اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہے ہیں, اسی خزانے سے دے رہے ہیں. اور جتنے اخراجات ان مراحت کو دینے پر کر رہے ہیں اس سے کم اخراجات کر کے وہ یہ سارے یوٹیلیٹی بل جو ہیں اس میں وہ پورے پاکستان کو مراحت دے سکتے ہیں. لیکن آرٹیفیشل ایک لیپا پوتی کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ان اقدامات سے خوش ہوں, تو عام لوگ ان اقدامات سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. ان سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی فائدہ ہوگا. اب لوگ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں, لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگوں کو اس بات کی عقل ہے کہ کون سے آپ کے اقدامات ہمیں ریلیف پہنچانے والے ہیں اور کون سے اقدامات آپ کو سیاسی فائدہ تو شاید پہنچا دیں لیکن عام آدمی کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں. سر ماضی میں دیکھا سراج الحق صاحب بھی روڈوں پہ تھے, احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف, آپ بھی ان کے ساتھ, ساری جماعت باہر تھی, اس کے باوجود سنی نہیں جاتی. جماعت اسلامی بڑی آواز اٹھاتی ہے مہنگائی کے خلاف, سنائی کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم ہر ایشو کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عوام کو بھی اور حکومت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو احتجاج ہے یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ آئین نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے, جس حق کو ہم استعمال کرتے ہیں اس حق سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا. لیکن حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم صرف ان کے مخالف ہیں. ہم ان کے مخالف نہیں ہیں, ہم نہ صرف پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں, نہ ہم صرف مسلم لیگ نون کے مخالف ہیں, نہ ہم صرف پی ٹی آئی کے مخالف ہیں, نہ صرف ہم ایم کیو ایم کے مخالف ہیں, ہم ان کی پالیسیوں کے مخالف ہیں. بحیثیت انسان ہمیں ان سے کوئی اناد نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں, ایسی پالیسی وضع کریں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو. اگر عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری تو مخالفت جو ہے وہ ہر پارٹی کے ساتھ بھی ہے, ہر مقتدر قوت کے ساتھ بھی ہے, اور ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بازاروں پہ بھی, سڑکوں پر بھی ہم مظاہرے بھی کریں گے, جلوس بھی نکالیں گے, ہڑتالیں بھی کریں گے. ہم ہر صورت میں متحرک رہیں گے, ہمیں غیر متحرک نہیں کیا جا سکتا. سر ماضی میں دیکھا
پی ٹی آئی جماعت اسلامی احتجاج کرتی تھی تو ان کو پکڑ کے لے کے چلے جاتے تھے پولیس والے. اب آپ لوگوں نے کال دی ہے احتجاج کرنے کی, کیا کل یہ ہنگامے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے؟ پولیس والے کے ساتھ کیسے پیش آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے؟ گرفتاریاں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی ہے یہ ایک نظریاتی تحریک ہے. ہم جو اقدام کرتے ہیں خوب سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کے نتائج کے لیے بھی ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہمیں اس کے مثبت نتائج ملیں یا نہ ملیں, ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر صورت میں عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن سے مراعات چھین کر اشرافیہ کے حوالے کی گئی ہیں. ہم اپنا یہ حق ہمیشہ استعمال کریں گے کہ ہم احتجاج کریں گے. اور باقی رہی بات جیلوں کی اور گرفتاریوں کی, میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی ہمارے لیے نئی چیزیں نہیں ہیں. ہم نے سختیاں بھی برداشت کی ہیں, ہم نے ظلم بھی برداشت کیے ہیں, ہم نے جیلیں بھی بھگتی ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس بنیاد پر کوئی کبھی جماعت اسلامی کا کوئی فرد نہ جھکا ہے نہ بکا ہے. ہم ہر صورت میں آگے کی طرف بڑھے ہیں اور اب بھی کبھی اپنے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ گیدڑ بھبکیاں کہ آپ سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں بند کر دیں اور اس کے ذریعے سے آواز کو دبانے کی کوشش کریں, آپ صحافیوں کو گرفتار کر لیں, ان کے ذریعے سے آواز کو دبانے کی کوشش کریں, اس طرح آوازیں دبا نہیں کرتی. جتنا زیادہ آپ اس کو دبائیں گے اتنے زیادہ پریشر کے ساتھ جو ہے وہ یہ عوام کے سامنے آئیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر اس رستے پر جائے گی اور سختیاں جو ہیں وہ مزید سیاسی کارکنوں کے اوپر کرنے کی کوشش کرے گی تو جماعت اسلامی کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس سے بھی انشاءاللہ سرخرو ہو کر نبرد آزما ہوں گے. لاسٹ سوال, یہ احتجاج لاہور کی سطح پر ہوگا یا اسلام آباد تک بھی جائیں گے مطالبات اگر پورے نہیں مانے جاتے تو؟ دیکھیں سردست تو چونکہ لاہور میں ہم نے یہ احتجاج کی کال دی ہے. کل انشاءاللہ 4 مقامات پر احتجاج ہوگا. جی ٹی روڈ پر ہوگا, شاد باغ میں ہوگا, پھر اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن میں ہوگا, ملتان روڈ پر ہوگا. یہ مظاہرے انشاءاللہ کل ہوں گے اور پھر اس کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل دیکھیں گے. چونکہ مہنگائی جو ہے وہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نگران حکومت نے آخری بار جو آج کرنا تھا پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے یہ کر دیا ہے. اب منتخب حکومت جو ہے وہ 3 دن کے بعد حلف اٹھا لے گی, جس کو 100 کارڈ منتخب حکومت ہے جن کو مینڈیٹ جو ہے وہ ادھر ادھر سے چرا کر پیش کیا گیا ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ اس ضمن میں کیا کرتے ہیں. اگر وہ کوئی ریلیف فراہم نہ کرے تو ہماری لڑائی تو پھر ان سے بھی جاری رہے گی, جس طرح نگران حکومتوں سے جاری رہی ہے, جس طرح اس سے پہلے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت سے جاری رہی ہے, اور اس سے پہلے 3.5 سال تک جو پی ٹی آئی کی حکومت سی, ہم اس سے بھی نبرد آزما ہوتے رہیں. اس لیے ہم کسی صورت میں اپنے اس احتجاج کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ناظرین, آپ نے ضیاء الدین انصاری صاحب کی باتیں سنی اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.